السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام فرحان صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ کہاں اللہ کہاں کا ہوتے ہیں شکر آپ؟ حسن بھائی آپ۔ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں حسن بھائی میں جرمنی میں ہوتا ہوں۔ جرمنی، اوکے جناب، خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا، جی جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ اچھا حسن بھائی، توحید پہ میں اپنی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ میں کمنٹ کرتا ہوں، پھر میں باقی کو جی میرے جی جو جی سوال ہیں، بسم اور اللہ۔ اگر مختصر وقت ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں، میں پھر بند کر دوں گا، باقی کالرز کو لے لیں۔ ہوں، تو پہلے تو یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ تو وہ ایسا عہد ہے کہ جس کو ہم فردر ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، جیسے کوئی صفحہ ہو تو وہ پورا ہوں، صفحہ ہو تو ایک ہوتا ہے، اور اگر اس کو ہم منقسم کریں دو تین چار حصوں میں تو وہ منقسم بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایسا واحد ہے کہ جس کو آپ منقسم نہیں کر سکتے۔ تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ باقی اب دوبارہ بولیں، وہ جو دوبارہ بولیں، آج کیا کیا بولا آپ نے؟ جی جی میں نے یہ کہا کہ کوئی صفحہ ہے، جیسے کوئی صفحہ ہے، صفحے کو ہم منقسم کر سکتے ہیں دو میں تین، جب وہ پورا صفحہ ہے تو وہ ایک اکیلا واحد صفحہ ہے، لیکن جب ہم ہے؟ اسے پھاڑتے ہیں، ٹیئر اپ کرتے ہیں دو تین چار پانچ حصوں میں یا مزید حصوں میں تو وہ منقسم ہو جاتا ہے۔ تو وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا ایسا واحد ہے جس کو منقسم نہیں کیا جا سکتا، وہ ایسا واحد ہے۔ اور وہی یہ منقسم ہونا، یہ چیزیں وہ مادی چیزوں کی صفت ہے نا، جو چیز مادہ سے بنا ہے، جو چیز جی فزیکل ہے، جی جی فزیکل جی چیزیں، بالکل، وہ تو اس کو وہ ہاں فزیکل چیزیں جو ہے نا، یہ ہمیشہ آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، بھئی یہ کتاب ہے، اس کو چھوٹا بنا سکتے ہیں نا، اس کو جی اتنے آپ کاٹ دیں چھوٹے کر دیں، کرتے جائیں بالکل چھوٹا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ جی اگر جی اس کو اگر اپنے کسی آلے سے کاٹ نہیں سکتے نا، تو پھر آپ اپنے تصور سے اس کو کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ اتنا چھوٹا چیز ہے کہ اس کو ہم ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتے، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا حجم ہے، اس کا سرفس ہے، اس کا میس ہے، تو ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ دو حصوں میں بڑھ جائے، پھر اس کے مزید دو حصے، اسی طرح کرتے ہیں، انفینٹلی چلتا جائے گا، انفینٹی چلتا جی جائے جی گا، یعنی بالکل اور اگر آپ فزیکلی بھی نہیں کر سکتے تو اس کو وہ پاسبل ہے، تھیوریٹیکلی اٹس پاسبل بٹ فزیکلی اٹ وونٹ بی پاسبل۔ تو عرض ہوں یہ ہے کہ ہوں لیکن یہ ایک چیز جو فزیکلی نہیں ہے، فزیکلی نہیں ہے، جی جی بالکل بالکل، یو آر رائٹ۔ فزیکلی نہیں ہے، وہ اس اور کو دوسری بات یہ تقسیم کیسے کریں گے؟ نہ اس کا نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے، نہ اوپر، نہ نیچے، یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ یہ تو جی تقسیم ہونا، پارٹ اس کو پارٹیشن کرنا ان چیزوں کی چیز ہے جو وہ کسی مکان میں ہو نا، اس کا جسم ہو، اس کا میس ہو، جسم ہی جب نہیں ہے تو اس کو تقسیم ناممکن۔ جی بالکل۔ اچھا حسن بھائی، آئی بی ریئل کوئک، دوسرا یہ میرا کوشچن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ذاتی طور پہ تو نہیں ملا، کوئی بھی شخص ہم میں اوہو، سے ذاتی طور پہ تو نہیں ملا، جی تو ہم جی، کیسے مانیں کہ وہ سچے نبی تھے، ان کی تعلیمات تو سچی؟ اللہ سے بھی نہیں ان ملے سوالوں نا، میں کچھ وہ اس جواب کو میں لے چکا۔ اللہ سے بھی نہیں ملے نا، وہ دلائل ہوتے ہیں نا، دلیل کے روح سے۔ جی 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 وہ جی یہ دلیل تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو کریشن ہے تو کریٹر ہوگا، ہوں، لیکن رسول ہے اور وہ سچا رسول ہے، تو اس کے ہوں، لیے کوئی واضح دلیل؟ کیونکہ جب بندہ کچھ اپنے غیر مسلم دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور وہ اس طرح کوشچن کریں تو بلینک ہو جاتا ہے، جی بندہ بالکل جواب نہیں دے بالکل، سکتا۔ دیکھیں قرآن مجید ہے، قرآن مجید نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے وحی نہیں ہے، اور یہ شاید کسی نے جی جی بنا دیا نا، وہ کوئی بیٹھ کے بھی تو بنا سکتا ہے نا، میں بھی بیٹھ کے بنا دوں کہ بھئی یہ مجھ پہ وحی آئی ہے۔ جھوٹے پرافٹ تو بہت ہوتے ہیں، بالکل جھوٹے پرافٹ دنیا بالکل میں کم گزرے ہیں، بہت زیادہ گزرے ہیں، وہ جھوٹے امام، جھوٹے پرافٹ، ہر طرح کے گزرے ہیں۔ تو اگر واقعاً کسی کو شک ہے کہ یہ کسی شخص کا لکھا ہوا ہے، اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مختلف سورہ ہے نا، یہ قرآن مجید ہے، ملاحظہ کریں، قرآن مجید میں آپ فہرست میں چلے جائیں نا، یہ قرآن کی فہرست ہے، آخر میں اس کے سوروں کا نام ہے، یہ سوروں کا نام ہے، یہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ الفاتحہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، آگے چلتا ہے، آخر میں جو سورہ ہیں بہت چھوٹے سورہ ہوتے ہیں نا، یہ سورہ کوثر ہے، جی جی سورہ کوثر جو ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ایک ہی سطر ہے بھائی، یہ اس نے موٹا موٹا لکھا نا، یہ ڈیڑھ لائن بنے، واللہ یہ ایک ہی سطر میں، ایک سطر سے بھی کم تر ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سورہ ہیں بھائی، یہ سورہ والعصر ہے، دو سطر ہیں، اس کو چھوٹا لکھ دیں تو ایک آدھا سطر بن جائے گا، تو فرمائیں اس جیسا لے کے آؤ، اس کے مثل لے کے آؤ، اس کے ایک سوروں کی مثل لے کے آؤ،
تو یہ اگر کسی بشر کا کلام ہوتا تو اس کا مثل لانا بہت ہی آسان کام ہوتا، کیونکہ الفاظ تو ایسے نہیں ہے کہ ایک منٹ بھائی، الفاظ تو سب کے پاس ہے نا بھائی، الفاظ وہ تو جی کمی جی تو نہیں ہے، وہ اسی الفاظ میں جو اقبال صاحب نے شعر کہے ہیں آپ اسی الفاظ میں اردو میں بات کرتے ہیں نا، اسی الفاظ میں جس میں غالب صاحب نے شعر بولے ہیں آپ اسی الفاظ میں اردو بولتے ہیں، اسی الفاظ میں جو قرآن مجید ہے یہ الفاظ عربوں کو آتی ہے، الفاظ اور تو نہیں ہے۔ تو دیکھیں جی اگر یہ بشر کا کام ہے، بشر انسان کا جو کریشن ہے اس جیسا لانا ممکن ہے، اس سے بہتر بھی لانا ممکن ہے۔ اب اقبال صاحب جو پاکستان کے وہ ہے کہتے ہیں پاکستان کا انہوں نے خواب دیکھا ہے وہ بڑے شاعر تھے، کوئی اس کے بعض اشعار بھی، سب اشعار بھی اچھے نہیں ہیں، بعض اشعار اقبال صاحب کے بہت اچھے ہیں، بعض اشعار معمولی ہیں، سب شعراء یہی ہوتے ہیں، اس طرح نہیں کہ سب شعر اچھے ہوتے ہیں، بعض اشعار بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض اشعار معمولی ہوتے ہیں، اس کے بعض اشعار بہت اچھے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اس جیسا شعر نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ کوئی آپ ایوارڈ جی کا اعلان کرے نا کہ اقبال کا ایک شعر ہے جی بھائی، جی شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، یا مثلا بال جبریل، جو اس میں سے کوئی اٹھا لیں کہ اس جیسا کوئی شعر کہے گا تو ہم اس کو 10 لاکھ روپے دیں گے، اگلے دن اس سے بہتر 100 شعر پہنچ جائیں گے آپ کے، اگلے دن۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ حالانکہ جی جی اقبال جیسا شعر لکھنا آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن جی نہیں ہے، اس سے بہتر لکھنا مشکل کام ہے لیکن ناممکن لوگ لکھتے ہیں۔ تو یا اسی طرح مثلا جتنے آپ کے جو بڑے ماسٹر پیسز ہیں لٹریری، شاہکار ہیں ادب میں، وہ جی سب لوگوں نے لکھے ہیں، ان جیسا لکھنا ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، ان سے بہتر لکھنا جی بھی جی ممکن ہے۔ اب کوئی پورٹریٹ ہے نا مونالیسا، جس کو کس نے کیا تھا، اس کا کیا نام ہے؟ مونالیسا، اس کے پینٹر کا نام، آرٹسٹ کا کیا نام ہے؟ لینارڈو کیا تھا اس کا؟ پتہ نہیں حسن بھائی، مجھے ہاں، تو وہ مجھے بھی جو نہیں پتا۔ اٹالین رومن ایک آرٹسٹ تھا نا، اس نے وہ پینٹنگ کی ہے نا، اس جیسا دوسرا پینٹنگ پیش کرنا، وہ کریٹ کرنا ناممکن نہیں ہے، جس کو پینٹنگ آتا ہے، جس کو آرٹ آتا ہے۔ تو عرض یہی ہے کہ یہ قرآن جی اگر جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ایک بشر کا کلام ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کریں فراڈ کیا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسا لانا، وہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی استاد کے پاس گئے بھی نہیں تھے نا، وہ تو نہ کسی یونیورسٹی کو چھوڑیں، کسی پرائمری اسکول میں بھی نہیں پڑھے تھے نا، کسی کے پاس نہیں پڑھے تھے، جی جی کسی جی عالم جی کے پاس گئے نہیں تھے، کبھی کسی کے پاس شاگردی نہیں کی تھی نا۔ تو اگر اس نے یہ کتاب لایا ہے جس نے کبھی کسی استاد کے پاس نہیں گیا، تو دوسروں نے تو بہت استادیں دیکھے ہیں بھائی، دوسروں کے عمر گزری ہے ادب پڑھنے میں، لٹریچر پڑھنے میں، تاریخ پڑھنے میں، ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں اب جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اس زمانے سے جب یہ تشریف لائے تھے، اس زمانے میں انہوں نے یہ چیلنج دیا تھا، قرآن نے یہ چیلنج دیا تھا کہ بھئی اگر آپ نہیں مانتے کہ اللہ کا کلام ہے تو اس جیسا لے کے آؤ، اس جیسا لے کے آؤ۔ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے سب عرب تھے، اور عرب سب فصیح بلیغ لوگ تھے، ان کا کام ہی شعر بولنا تھا۔ وہ ایک ایسی قوم ہے نا، جیسے مثلا آپ سلیکان ویلی امریکہ میں چلے جائیں، ان کا کام یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں کام کرتے ہیں، کوئی اے آئی ٹیکنالوجی میں کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی وہ کوڈ لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی مثلا وہ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر اسی میں ڈیزائن میں لگا ہوا ہوتا ہے، سب انجینئر ادھر۔ اس زمانے میں مکہ یہ مدینہ کے لوگ، یہ ان کے پاس کوئی اور پیشہ ہی نہیں تھا، یا تو چوری کرتے تھے، قتل ڈکیٹی زنا شراب، یا تو شعر، ان کا ایک ہی ہنر تھا شعر کہنا۔ تو ان لوگوں نے یہ چیلنج سنا، ان کے لیے بہت آسان تھا کہ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کرتے نا، کسی قرآن جیسا ایک کیا ہے بھائی، وہ ایک دو سطر نہیں لا سکتے، ایک صفحہ لے کے آتے، 10 صفحے لے کے آتے نا، کوئی مشکل ہی نہیں۔ اور نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کے لیے کوئی آسان کام تو نہیں کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خدا باطل ہیں، آپ کے جو بھگوان ہیں یہ سب جی جی جھوٹ ہے، ان کے فیث کو، ان کے ایمان کو اساس سے وہ للکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یعنی آپ کے جتنا طریقہ کار ہے یہ سب باطل ہے، اور ان کو بہت برا لگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ رک جاؤ، ہم آپ کو عورت چاہیے، خوبصورت عورت چاہیے، ہم آپ کو شادی کرا دیتے ہیں، پیسے چاہیے آپ کو، اتنا پیسے دیں گے، ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کے خدا باطل ہیں، آپ کے جتنے آبا گزرے ہیں وہ سب جہنم میں ہیں، اور آپ بھی میری بات نہیں مانو گے، آپ بھی جہنم چلے جاؤ گے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں بھئی، وہ پتھر مارو، ان کے پیروکاروں کو تنگ کرو، مارو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے
جب باری آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منتقل ہو گئے. جب مدینہ منتقل ہو گئے تو وہاں سے لشکر لے کے آئے، مکہ سے لشکر لے کے آئے. تو ان کے لیے تو بہت آسان چیز یہ ہوتی نا کہ لشکر لانا، قتل جی جی کرنا، مارنا. اتنے زحمت کے بجائے وہ ایک ہادہ صفق شعر کہہ دیتے بھائی وہ قرآن کے مقابلے میں نہیں پیش کر سکے نا. جی جی اور اس زمانے سے لے کر آج جی تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو منکر ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہے، کم ہے بھائی، بہت زیادہ. پوری دنیا کرسچنس سے بری ہوئی ہے، ہندوؤں سے بری ہوئی ہے، بودھسٹ سے بری ہوئی ہے، اور مسلمان بھی ایسے اکثر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منحرف ہیں. تو یہ غیر مسلم ان کے لیے بہت آسان چیز ہے کہ اسلام جی کو باطل کرنے کے لیے قرآن نہیں کہتے پورا قرآن جیسا. قرآن کے ایک سورہ، چھوٹا سا سورہ انتخاب کرو، سورہ کوثر جو سب سے چھوٹا ہے، بولو ہم نے لے کے آئے بھائی، ہمارے پاس ہے یہ سورہ کوثر جیسا ہے، مثل ہے، لے کے آؤ. وہ بھائی بالکل عاجز نہیں لا سکتے، ابھی تک نہیں پیش کر سکے نا بھائی. ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، ان کو بخوبی پتہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو اسلام سے دشمنی نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید بغض ہے. جو آپ کا کیتھولک جو چرچ ہے، اتنا بڑا چرچ ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ یہ کیتھولک چرچ کے پاس ٹریلین کے حساب سے اس کے پاس جائیداد ہے دنیا میں. ہر بڑے شہر میں ان کی کیتھیڈرل ہے، کیا یونیورسٹیاں ہیں. ہمارے شہر میں آپ آ جائیں، یہاں پہ کیتھولک چرچ کے کتنے جائیداد ہے. ہر محلے میں بہترین چرچ ان کا ہے، اور ہر چرچ کی کتنی قیمت ہے، ٹینز آف ملینز آف ڈالرز، اور بعض تو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز تک چلی جاتی. اور یہ سینکڑوں سالوں سے ان کے ہاتھ میں. اب روم میں جو ان کے پاس جو جائیداد ہے، جو پیسے ہیں، یعنی جتنا ان کے پاس چیریٹیز آتے ہیں، ڈونیشن آتے ہیں، وہ اس کا تو حساب اللہ ہی جانتا ہے ان کے پاس. اور ان کے پاس کتنے اسکالرز ہیں، یونیورسٹیز ہیں. یہ تو ایک کیتھولک کی بات ہو رہی ہے نا، اس طرح تو دنیا میں بہت سارے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ان کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، سب کچھ ہے. کیوں نہیں لا سکتے بھائی؟ کیوں نہیں لا سکتے؟ اور جی جی isn't this حسن a بھائی. mystery? Isn't this a miracle? تو یہ ہے کہ پتہ چلے یہ انسان کا ڈیفن کام نہیں، جی جی یہ کسی بالکل انسان کا بالکل کام نہیں، یہ کسی انسان بالکل کا کام نہیں ہے، یہ ایک سپیریئر بینگ کا جو انسان سے مور پاورفل ہے، اس کا میسج ہے، اس کا جی جی میسج ہے. تو پتہ چلے یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے اور یہ سب سچ ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزہ ہے. اس طرح ان کے معجزات بہت زیادہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. جب مثلا آپ کربلا جاتے ہیں، وہاں پہ جو ماحول ہے، یا جب آپ مکہ جاتے ہیں، مکہ کے کعبہ کی شریف طواف کرتے ہیں، وہاں پہ جو اسپرچوالٹی ہے، وہاں پہ جو روحانیت ہے، ایگزیکٹلی یا مدینہ منورہ جاتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں جو روحانیت ہے، نجف اشرف جب جاتے ہیں، وہ تو عالم ہی اور ہے، دنیا ہی اور ہے. وہاں پہ جی جی کہتے ہیں فرشتوں کا ایئرپورٹ سمجھے نا، کہ وہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اتنا تقدس، اتنی پاکی. پھر ہم اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام شریعت پڑھتے ہیں نا، جو نکاح کے متعلق ان کے فرامین ہیں، ان کے احکام ہیں، یا طلاق کے متعلق، یا انسان کے، دیکھیں انسانیت کا درس جو دیا نا، یہ آپ لوگوں کو کوئی بتاتا نہیں ہے. پاکستانیوں کو تو مجھے نہیں لگتا کوئی بتاتا. میں فارسی زبان میں یہ میں شیعوں کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث پڑھتا ہوں. یہ زندگی کیسی انسان گزارے اپنی، کہ قناعت کس کو کہتے ہیں، بالکل خوف کس کو کہتے ہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں، رجا کس کو کہتے ہیں، مثلا حلم کیا ہے، بخشش کی، اپنی دشمنوں کو معاف کرو، دشمنوں سے نیکی کرو، اب رشتہ داروں سے نیکی کرو. یہ جو تعلیمات آپ پڑھتے ہیں، یہ دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملتی. یعنی ہمیشہ میں جب پڑھتا ہوں نا یہ گھنٹے کے آخر میں، تو مجھے اتنا گریا آتا ہے کہ میں رو کر اس کو روک کے دل کرتا کہ میں بیٹھ کے چیخ ماروں، روں شوق سے، محبت سے، کہ یہ کیا علم ہے، کیا حکمت ہے، کیا ہدایت ہے، کیا نور ہے، کیا اسپرچولیٹی ہے. تو یہ ایگزیکٹلی جب آپ پڑھتے ہیں ایگزیکٹلی نا، حسن تو بھائی. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا سورس ایک بالکل بہت ہی پیور سورس ہے، بالکل بالکل بہت ہی سیکرڈ سورس سے آیا ہے. یہ ایک فراڈی آدمی جو جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں یہ اس کا یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اور اتنی حکمت، کہ اتنے دقیق، ایگزیکٹلی اتنے انسان کی سعادت کی گارنٹی کے لیے اتنی باتیں، انسانیت کا درس، یہ تو کہیں نہیں ملتا آپ کو. نہ بائبل میں ملے گا، نہ حسن تورا میں بھائی. ملے گا، نہ ہندوؤں کے جی جی کہیں بھی نہیں ہے. جی سر. جی میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں آپ کو. جی میرے سر پاس بولیں. باقی صرف دو سوال ہیں. جی ایک چیز نے میرا ایمان بہت پختہ کیا حسن بھائی، جو میں نے کافی فلسفے کے اندر بھی سر کھپاتا رہا کافی عرصہ.
फेमिनिज्म को पढ़ा, फेमिनिज्म, मॉडर्न फेमिनिज्म, फिर ये सारी इनकी जो मूवमेंट थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये 19th सेंचुरी, बल्कि 18th सेंचुरी में भी कुछ हम्म, इसके ट्रेसेस मिलते हैं। तो अल्लाह सुबहाना व तआला ने जो एक आयत में जब ये कहा कि मर्द को कवाम बनाया औरत पे, तो हम्म, अल्लाह सुबहाना व तआला की ये इतनी बड़ी, मैं और इस एक आयत में छुपा हुआ इतना बड़े, मैं इस पे बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, समय बात बहुत लंबी हो जाएगी। माशाल्लाह। मैं तीन शख्सियात पे आपकी राय लेना चाहता हूँ हसन भाई। जी सर। एक तो अल्लामा असद थे, जो एक्चुअली ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, जर्मन नज़ाद थे, फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, कुरान पाक की ट्रांसलेशन लिखी इन्होंने, मैसेज ऑफ कुरान के नाम से। सो क्या मैं नाम है पहले उनका? जब उर्दू में पढ़ता था, अल्लामा असद, उन्होंने अपना नाम रखा था असद, मोहम्मद हम्म। असद नाम रखा था उन्होंने। अच्छा। वो जब वो मुसलमान हुए तो उससे पहले उनका नाम लियोपोल्ड वाइस था, तो वो जर्मन जी सर। नज़ाद थे। हम्म, अच्छा, एक तो वो अल्लामा असद ने, अच्छा दूसरे जो हैं शेख हमजा, जो अमेरिका में होते हैं, उनको मैं इन दो लोगों को, आप ये कह रहे हैं कि ओरिएंटलिस्ट या जब मुसलमान हो गई है तो इनकी बातें, इनकी तालीमात बहुत ज़्यादा असर करती थी जब भी मैं किसी मसले पे सुनता था। और हम्म, तीसरी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान से हैं, मौलाना इसहाक साहब, जो हम्म, बहुत सारे दलाइल उनके जो हैं वो अहले तशय्युई, जो ख़ास तौर पर वो तालीमात जो आप भी बहुत सारी हैं, मैं उनको लिस्ट डाउन नहीं कर सकता, तो उनके आर्गूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मैच करते हम्म, हैं। और मैं अब यहाँ कोई इख्तलाफी बात भी नहीं करता, हमारा मुआशरा जो है वो बहुत ज़्यादा हम्म, आप यूँ कहें कि जज्बातियत का शिकार है, फिर फजूल बातें हम्म। करेंगे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अल्लामा असद, शेख हमज़ा जो अमेरिका में होते हैं, और तीसरे मौलाना इसहाक साहब, अगर आपके नॉलेज में है तो आप थोड़ा एक सा हम कमेंट कर एक दें। हमजा है जो नर्स है ना, नर्स है, सैन फ्रांसिस्को में रहता है। वो इसी की बात कर रहे हैं वो, नहीं 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 सर, वो सूफी है। शेख हमज़ा है वो, मुझे अब उनका बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन वो उनका एक इंटरव्यू भी आया था इमरान खान के साथ, जो पाकिस्तान के हम्म, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके साथ एक इंटरव्यू था, तो अच्छा। बड़ा वेल नोन है, आप देख सकते हैं। अच्छा, वो ये जो है ना, ये जो हमजा जिसको मैं जानता हूँ, वो तो सूफी है, वो काफ़ी मशहूर भी है, वो पुराना भी है। यानी 20-30 साल जी से वो इस्लामिक जी फोरम्स जी, में वो बिल्कुल। बात करता है। वो तो जाहिल सूफी है, वो मलऊन आदमी है, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुनहरिफ है। जो आप वो असद का अच्छा कह रहे हैं जर्मन आदमी, उसको मैं नहीं जानता। मौलवी इसहाक साहब भी, वो कुछ बातें उनकी सही हैं, ठीक है ना, वो लेकिन वो एक मुतअस्सिब गैर शिया शख्स थे, जो बहरहाल उनको अब मज़हब हक़ का पता था या नहीं था मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कुछ बातें सही की और बहुत सारी बातें गलत की हैं, मज़हब हक़ के खिलाफ बातें की। जी हाँ, ये मेरा अक़ीदा है उनके मुताबिक। अच्छा। और अब हसन भाई, कुरान पाक में जो आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सहा। तो ये आयत का तर्जमा जब हम करें तो हम ये समझेंगे कि ये आयत जो है आखिरत के पर्सपेक्टिव से है, यानी ये जो इसकी इसकी तफसीर या माने हम लेंगे तो ये सिर्फ आखिरत के लिए है या दुनिया आखिरत दोनों के लिए है? मैं एक दफ़ा देख लूँ भाई। व अन्न लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ व अल्ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़्र उख़रा। एक नस्ल को दूसरी नस्ल की सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है? उससे पहले ये बताओ, व अन्न लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। यानी आपको आपके वालिदैन ने क्या किया है, आपके बाबा जान ने क्या किया, बाद उनका सज़ा आपको नहीं मिलेगा। आपको आपके अमाल, आपके अपने अमाल, आपके अपनी जो साय है वही आपके लिए होगा। व अन्न सअयहु सौफ युरा। और इंसान ने जो काम किया है बहुत जल्द वो देखा जाएगा। सुम्म यजज़ाहुल जज़ा अल औफ़ा। फिर उसको जो जज़ा मिलेगा, उसको काफ़ी जज़ा मिलेगा, यानी काफ़ी पादाश मिलेगा, काफ़ी उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिसने सही किया है। उसका ये मतलब, ये आखिरत के आयत आखिरत के लिए है, ठीक है ना? आयत का ज़ाहिर यही आखिरत के लिए। अब अहादीस में देखता हूँ, हदीस में इसके मतलब क्या आया, यानी अगर उसका माक़ा वल माबाद देख लें, उसके लिए वही है। अच्छा, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आखिरत के लिए, ये दुनिया का इंसान का जो काम है आखिरत के लिए, उसकी बात हो रही है। अ, अहादीस इसके मुतालिक हमारे पास कोई वारिद नहीं है कि इसके मुतालिक कोई अहादीस अहादीस नहीं है इसके मुतालिक। ओके, जी जी। ये है। और आखिरी ओके मेरे चीज़ भाई। है हसन भाई जी जी, सर। जी जी, आखिरी आखिरी चीज़ ये है कि ये भी एक एथीस्ट के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन है कि अगर अभी इसी लम्हे पांच बच्चे पैदा होते हैं, एक हाँ, एथीस्ट के हाँ, घर में, एक मुसलमान के हाँ, घर हाँ। में, हिंदू ईसाई हम्म, और यानी हम्म, मुख्तलिफ मज़ाहिब के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने माँ बाप से ही सब कुछ उन्होंने सीखा।
بلوغت کو پہنچے، حق پہنچا نہیں پہنچا، تو ہاں جی، مسلمان کا کوئی کمال نہیں کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اور جو غیر مسلم ہے اس کا کوئی قصور نہیں کہ وہ غیر مسلم میں پیدا ہوا. ہاں جی، ہاں. تو اس تخلیق کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ توبہ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ یعنی اس نے اس طرح مختلف پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اکاؤنٹ میں لے گا نا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اگر وہ شخص جی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور وہ اپنے اسلام کو چھوڑ کے برے راستے اختیار کر لیتا ہے تو اس کو سزا ملے گا اس کام کا، اس طرح نہیں کہ اس کو چھٹی ملے گی. اگر اس مسلمان معاشرے میں پیدا ہوا ہے اور اس نے اچھے اعمال انجام دیے، اس کو اجر ملے گا. وہ شخص جو کافر جی گھرانے جی میں پیدا ہوا اور کافر بننے کے بعد اس کو اسلام مل گیا، اس نے اسلام قبول کی، تو اس کو زیادہ اجر ملے گا اس بات کے لیے، کیونکہ وہ دور سے آیا ہے. اس نے زیادہ زیادہ اس نے قربانی دی ہے دین حق سمجھنے کے لیے. ایگزیکٹلی. اب اگر یہ شخص ایک کافر معاشرے میں پیدا ہوا اور اس نے کبھی حق بات نہیں سنی، ٹھیک ہے نا، کبھی اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کوئی صحیح اللہ ہے بھی کہ نہیں، تو پھر اس کو اس بات کا سزا نہیں ملے گا کہ تم نے اللہ کو کیوں نہیں مانا. کیونکہ جب کسی نے اس کو سمجھایا ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ ظلم نہیں کرے گا. البتہ اگر اس نے غلط کام کیا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، تو پھر اللہ اس سے کیونکہ یہ تو سب عقل تو سب کے پاس ہے نا، کہ اگر آپ ایک بچہ ہے، یتیم ہے مثلا، اس کو مار رہے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، وہ کافر مسلمان کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ اس نے بچہ ہے بھائی، آپ کافر بھی ہو نا، بچے کو آپ نے مارا، اس کا پیسے چرا کے لے گئے، یا بچے کو ذبح کیا، اس کے پیسے کو آپ اٹھا کے لے گئے نا، اس کو سزا تو اللہ دے سکتا ہے، بلکہ دینا بھی چاہیے، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس نے اتنا جرم کیا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، اس کا انصاف تو دینا چاہیے. وہ تو اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ عقل جو ہے سب اللہ نے سب کو دیا، کافر کو بھی دیا، مسلمان کو بھی دیا، اور یہ بتایا بھی ہے کہ بھئی بعض چیزیں غلط ہیں، وہ دین نہ بھی ہوں تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ظلم ہے، اگر میں کروں یہ غلط کام ہے. تو اگر یہ کافر معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اور کوئی اس کو بتاتا نہیں ہے، مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بالکل ہمارے پاس احادیث ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کا سزا نہیں دے گا کہ تم نے اللہ کو کیوں نہیں پہچانا. ہاں البتہ اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دنیا کا ایک میکر ہے، ایک نبی ہے، اس کے دلائل ہیں، تو وہ بھائی وہ پتہ بھی چل جاتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ کنونسنگ بھی ہے، پر اس کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں جی جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ جیسے ابھی آج کل ہمارے ایتھیسٹ ہیں نا، ایتھیسٹ حضرات، ان کو دلائل دے دیتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پاس ایگزیکٹلی. انفورسمنٹ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وہ اگر ڈینائی کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اس کا کوئی ریپریکیشن نہیں ہے، اس کا کوئی اس کو وہ ڈینائی کریں ان کے لیے زیادہ مزہ ہے، کیونکہ ڈینائی اگر نہیں ایکسیپٹ اگر کریں گے تو ان کو نماز پڑھنا پڑے گا، شراب چھوڑنا پڑے گا، وہ بہت سارے ان میں سے ہوموسیکشولیٹی چھوڑنا پڑے گا نا. تو یہ ایگزیکٹلی. لیکن اگر وہ ڈینائی کرائیں تو وہ پھر سب کچھ جائز ہے نا، شراب بھی پی سکتے ہیں، کچھ بھی جو مرضی کرو، اللہ ہے ہی نہیں تو جو مرضی کرو. تو وہ اگر ڈینائی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے سکتا ہے کہ بھئی تم نے ڈینائی تو کر لیا، تو لیکن ہارٹ میں تمہارے دل میں تو تجھے پتا تھا یہ باتیں، یہ دلائل غیر قابل انکار، تو پھر اس کو سزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جی حسن بھائی. یہ سب چیزیں اکاؤنٹ میں لیا، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ وہ اکاؤنٹ میں لے گا کہ کون کس معاشرے میں رہتا تھا، اس کے پاس اس کے لیے کیا چیزیں مہیا تھیں اور کیا چیزیں غیر مہیا تھیں. جی سر. جی جی. اور آخری چیز حسن بھائی، میں آپ کے سامنے ایک صورتحال رکھتا ہوں، آپ نے اپنی رائے دینی کہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے. مثال کے طور پر آپ کہیں ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور آپ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ مجھے یہاں پر اس ظلم کو روکنا چاہیے، مجھے ان کو کہنا چاہیے کہ یہ دس از ناٹ گڈ، تمہیں نہیں کرنا چاہیے ہوں، یہ. اور ہوں، آپ کے والد گرامی آ کے کہتے ہیں کہ حسن بیٹا یہ اس کام میں مت الجھو، تم چھوڑو اور تم سائڈ پہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ. تو اور وہ ظلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ صریحاً ظلم ہے، اور اگر میں ہوں، نہیں بولتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل مجھ سے پوچھے گا کہ جب ظلم ہو رہا تھا تم خاموش بیٹھے ہوئے تھے. آپ کیسے ہوں. فیصلہ کریں گے حسن بھائی؟ تو یہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ جب یہ کام آپ کر رہے ہیں نا، آپ کے لیے اپنے لیے کیا اس کے ریپریکاشنز کیا ہیں، اس کے کانسیکوینسز آپ کے لیے کیا ہیں. اگر آپ کے لیے وہ انٹالریبل کانسیکوینسز ہیں تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ انٹروین کریں ریلیجیسلی، آپ کرو کہ آپ مداخلہ کریں. اگر آپ کے لیے اتنے نتائج مثلا عمران خان کو جیل میں ادھر فرض کریں مار رہے ہیں، تو آپ کو اس پہ ترس آ رہا ہے، اگر آپ کچھ بولو گے تو آپ کو بھی وہی ڈال دیں گے نا، آپ کو زیادہ پٹائی ہوگی، کیونکہ عمران خان پھر بھی وزیر اعظم رہا ہے، اس کی اتنی پٹائی نہیں ہوگی، آپ کی زیادہ وہ آپ کے گھر والوں کو بھی ڈال دیں گے، مار دیں گے. اور میں مثال دے رہا ہوں. تو یہاں جی پر جی. ریلیجن یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ انٹروین کریں یہاں پر.
بلکہ آپ اپنی جان جی بچائیں، جی، آپ میں اپنی سیاست کے پر زندگی. سوری حسن بھائی، ہاں سیاست کے پرسپیکٹو میں بات نہیں کر رہا، یعنی نہیں، مثال کے طور ویسے پر میں مثال دے معاشرتی رہا ہوں نا، طور وہ پر. کوئی معاشرتی طور پر اگر ایک آدمی کسی کو مار رہا ہے، اگر آپ وہاں پہ روکیں گے جی تو جی وہ آپ آپ کا حلیہ بگاڑ دے گا. آپ کو مثلا آپ کے لیے برے نتائج جائیں گے نا، تو آپ وہاں پر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ. لیکن اگر آپ کے لیے کوئی اتنا بڑا کانسیکوینسز نہیں ہے، اگر کانسیکوینسز ہے وہ قابل قبول ہیں، یعنی اتنے برے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو اتنی بڑی سیکریفائس نہیں دینا ہوگا. کچھ مطلب مار پیٹ ہوگی یا بے عزتی ہوگی، لیکن وہ آپ برداشت کر سکتے ہیں. تو وہاں پر آپ بالکل کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ انٹروین کریں، وہاں روک دیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جو ہے واجب ہے، ٹھیک ہے نا، فریضہ ہے. اور جی ظالم کی مخالفت کرنا یہ واجب ہے. لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب جی کچھ جی. قربان کرنا. ہاں، وہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی وہاں پر ہاں وہ آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، وہ وہاں پہ آپ کو ترازو میں ڈالنا ہوگا کہ آپ کے لیے کیا جی کانسیکوینسز ہیں. بہت دفعہ یہ ہے کہ آپ انٹروین نہ کریں تو بہتر ہے. جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ اوکے، خیر. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے بھائی.